یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ گھنٹے اور 10 منٹ کی طویل ترین پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ، بھارت کے ساتھ افغانستان کی جو اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں، جو دوستی چل رہی ہے، اس کو لے کر بھی ان کا خیال تھا کہ شاید یہ دونوں کنٹریز مل کر پاکستان پہ کسی قسم کا اٹیک کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور افغانستان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے خطرات ہیں۔ افغانستان کے اندر انڈینز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، پاکستانیوں کو اتنی نہیں دی جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ان کا اور افغانستان اور انڈیا کا تو محبت ہے، صحیح ہے، کب پیدا ہو گئی؟ یہ بہت دیر سے ہے نا، سالوں سے یہ دوستی ایسی ہی قائم ہے۔ افغانستان کے بچے سے پوچھو ہندوستان کے بارے میں تو وہ پیار محبت کی کہانی آپ کو بتائے گا۔ کوئی بتائے گا کہ یہ جو حافظ سعید اور مسعود اظہر سر، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے جن کے اوپر بھارت نے اٹیک کیا تھا، جس کے بعد آپ لوگوں کو بہت برا لگ گیا تھا کہ بھارت نے اٹیک کیوں کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ اگر آپریشنز آپ صرف اور صرف کے پی کے میں ہی کرتے چلے جا رہے ہیں بقول آپ کے کہ وہاں پر ٹیررسٹ ہیں، تو پھر پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ بیکاری ہے نا، پاکستانی بیکاری ہے اور ہندوستان کو پتا ہے، اور ہندوستان تو باپ ہے۔ پنجاب سے آپریشن شروع کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ حافظ سعید، مسعود اظہر، لکھوی شکوی جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب تو آپ کے پنجاب میں بیٹھے ہوئے۔ طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے انڈیا کے ساتھ کوئی گپ شپ لگانے کا اور سگنل کرنے کا کہ ہم مل گئے ہیں ایک دوسرے کے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی کنٹری ہوگی جہاں پہ آپ بار بار جو سپوکس پرسن فوج کے ہیں ان کو آپ پریس کانفرنسز کرتے دیکھتے ہوں گے، لیکن نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، پاکستانی سینا بھارت اور افغانستان کا نام لے کر پھوٹ کر رو رہی ہے۔ اس بار پاکستانی آرمی نے بھارت اور افغانستان کے مضبوط ہوتے رشتوں کو لے کر ہتاشا بھرا بیان دیا ہے۔ اس سے کچھ دن پہلے پاکستان سمرتھت سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپریشن سندور کے دوران بھارت کے سینیہ ٹھکانوں کو نشٹ کرنے کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا گیا تھا، جس کو ایکسپرٹس نے غلط ٹھہرایا تھا۔ لیکن اب پاکستان چین کی طرف سے سی پیک کی سرکشا اور دھیمی پرگتی کو لے کر ڈانٹ کھانے کے بعد بوکھلایا ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے انصار پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حال ہی میں ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے بھارت اور افغانستان کو بہت ہی گہرا دوست بتایا۔ ان کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان بھارت اور افغانستان کے گٹھ جوڑ سے کافی ڈرا بیٹھا ہے۔ پریس وارتا کے دوران پاکستانی سینا کے پروکتا نے کہا کہ افغانستان کی سرکار کو بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے طور پر ایک نیا نائک مل گیا ہے۔ اب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی بھارت اور بھارت کے ساتھ افغانستان کی جو اس وقت ملاقاتیں چل رہی ہیں، جو دوستی چل رہی ہے، اس کو لے کر بھی ان کا خیال تھا کہ شاید یہ دونوں کنٹریز مل کر پاکستان پہ کسی قسم کا اٹیک کر سکتی ہیں، پاکستان کو کوئی ٹف ٹائم جو ہے وہ ان دونوں کنٹریز کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ تو اس میں جی انہوں نے جو ہے وہ دونوں ہی کنٹریز کو، افغانستان کو بھی اور بھارت کو بھی انہوں نے للکارا ہے اور کہا ہے کہ جی آ جائیے، اور آ کر آپ اگر اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے، میرے نہیں، کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں یا مطلب اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، یہاں پر بھرپور تیاری کر رکھیے، ایسا ان کا کہنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کے پی کے چیف منسٹر کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے رہے، انہوں نے عمران خان کو بھی کرٹیسائز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ معاملات کو صحیح کرنے کے لیے وہ ڈائلاگ پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور آپریشنز ہی ہوں گے۔ کے پی کے چیف منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپریشنز جو ہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یا آپریشن نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ آپریشنز ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر یہ آپریشنز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں اور چلائے جائیں گے۔ پوری کی پوری جو پریس کانفرنس تھی وہ کے پی کے کو لے کر تھی خاص طور پہ، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ جو دہشت گردی یا ٹیررزم جو ہو رہی ہے کے پی کے میں وہ خود کروا رہی ہے، یہ الزام بھی انہوں نے کے پی کے کی گورنمنٹ کے اوپر لگا دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں آگے کہ اور کیا کیا وہ کہتے رہے تو وہ بھی تھوڑی سے میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاتی چلوں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2025 میں ٹیررزم کے 80% یعنی 80% 80% جو واقعات یا جو اٹیکس ہوئے کے پی کے میں وہ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سیاسی، مجرمانہ اور دہشت گرد
नासिर का गठजोड़ है। यानी कि DGISPR साहब का कहना ये है कि 2025 में जो टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं उसमें 80% जो है वो KPK में हुए, और उसकी रीजन ये कि वहां पर चाहे पॉलिटिकल या फिर कह लीजिए मुजरिम यानी कि क्रिमिनल्स और दहशतगर्द यानी टेररिस्ट जो है उनका गठजोड़े वो सब मिलकर वहां पर हैं। ये कहना है DGISPR साहब का। अब इससे एग्री करना या ना करना जो है वो आप लोगों के मतलब इख्तियार में, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं उनके पॉइंट्स जो है वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मुवाफिक फिजा मौजूद है। अब उनका कहना यह भी है कि जी KPK में जो है वो इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि जिसकी वजह से वहां पर टेररिज्म जो है वो की जाती है। तो कोई बताएगा कि ये जो हाफिज सईद और मसूद अजहर सर, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए जिनके ऊपर भारत ने अटैक किया था, जिसके बाद आप लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि भारत ने अटैक क्यों किया है, तो आप बताएंगे कि अगर ऑपरेशंस आप सिर्फ और सिर्फ KPK में ही करते चले जा रहे हैं बकौल आपके कि वहां पर टेररिस्ट हैं, तो फिर पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं होता, पंजाब से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जाता? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शकवी जितने भी हैं ये सबके सब तो आपके पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर ना तो ये कहते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट मौजूद हैं और ना ही आप उनके ऊपर किसी किस्म का ऑपरेशन करते हैं। बड़ी मुश्किल से TLP जो है यानी कि तहरीक लब्बैक वालों को आपने कहीं गायब शायब कर दिया है, उसमें भी बताया नहीं जा रहा कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं, खासतौर पे उनके लीडर्स जो हैं साद रिजवी वगैरह वो कहाँ पर है। लेकिन ये भी तो पंजाब के ही लोग हैं, तो इसका मतलब है अगर वो टेररिस्ट हैं तो पंजाब भी जो है वो भी टेररिस्ट जो है उनसे भरा पड़ा है। तो इस बार ऑपरेशन आप जो है वो KPK के बजाय आखिर पंजाब से शुरू करने को राजी क्यों नहीं हो रहे, जिसकी बार बार KPK के लोग डिमांड कर रहे हैं। अब एक तरफ ये भी कहा जाता है कि चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हो, चाहे KPK के लोग हो या फिर आजाद कश्मीर या POK के लोगों, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे डील किया जाता है और इसीलिए इस किस्म की बातें उनके साथ की जाती है कि कभी उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है तो कभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन वो खुद को जो है केयर टेकर गवर्नमेंट कहलाते हैं, ऐसा कहना है DGISPR साहब का। तो सर उनकी गवर्नमेंट भी तो हमने ही बनाई थी, वरना तो अच्छी वाली अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चल रही थी और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने वहां पर इंटरफेयर करके और जो TTP है और उसके साथ जो झगड़ा चल रहा है वो तो उस वक्त भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंटरफेयर करके तालिबान की हुकूमत बनवाई उसके बारे में आपका क्या कहना है? और वो भी आप ही के महकमे के लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन कुछ ये बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत चल रही है? कई लोगों का सवाल ये भी है, क्योंकि लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा है। साथ ही साथ जो है वो DGISPR साहब का कहना ये था, दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान के अवाम और कौम की जंग है। जी कौम और अवाम को तो प्लीज आप बाहर ही रखिए, इसलिए कि अवाम का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग या वॉर ऑफ टेरर में आप लोग गए, वो आप अपनी मर्जी से गए थे, अपने पैसा कमाने गए थे।